میں اپنی بیوہ چچی کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ اکیلی عورت تھی۔ چچی عمر میں مجھ سے اتنی بڑی نہیں تھی۔ جب میں ان کے گھر رہنے آیا تھا تو میں کافی صحت مند تھا اور میری صحت پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ میں نیا جوان ہو رہا تھا۔ یہ بات چچی اچھی طرح جانتی تھی کہ میں شروع سے ہی بڑی عمر کی عورتوں میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ اس بات کا چاچی نے مجھ سے فائدہ اٹھایا تھا۔ چاچی دن بدن نکھرتی چلی جا رہی تھی۔ پہلے سے زیادہ جوان نظر آنے لگی تھی۔ 1 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا تھا مجھے چاچی کے گھر رہتے ہوئے۔ اس 1 مہینے میں چاچی نے مجھے کافی کمزور کر دیا تھا۔ چچی کا اس طرح میرے ساتھ ایک بستر میں سونا مجھے اچھا تو نہیں لگتا تھا، لیکن چاچی ہر رات ڈر لگنے کا بہانہ بنا لیتی کہ مجھے اکیلے میں ڈر لگتا ہے۔ صبح میں اٹھتا تو میری قمیص کے بٹن کھلے ہوتے اور میرے سے عجیب طرح کی بو آ رہی ہوتی، جیسے میں کوئی دودھ پیتا بچہ ہوں۔ مجھے یاد ہی نہ رہتا کہ رات ہونے سے پہلے میں کیا پیا تھا۔ آج حد سے زیادہ سردی تھی اور چاچی سکن کلر کی باریک نائٹی پہنے واش روم سے نکل رہے تھے۔ جب میں نے کہا کہ چاچی آپ کو نائٹی میں سردی نہیں لگتی کیا، میرا اتنا کہنا تھا کہ چاچی بستر میں آ کر لیٹ گئے اور میرا ہاتھ اپنے سینے پر رکھتے ہوئے بولی، دیکھو میں کتنی گرم ہوں۔ جیسے ہی میرا ہاتھ چاچی نے دونوں آج پہلی بار کسی عورت کو چھوا تھا۔ میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ اپنا ہاتھ پیچھے ہٹاؤں، لیکن پھر سوچا کہ کہیں چاچی میری شکایت اماں سے نہ لگا دے۔ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور دوسری طرف منہ کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ آدھی رات گزری تھی کہ مجھے رضائی میں سے چاچی کی ہاتھ حرکت کرتے ہوئے محسوس ہوا۔ اندھیرے کی وجہ سے میں دیکھ نہ سکا۔ تھوڑی دیر بعد چاچی کی ایک لذت بھری آواز آئی اور ساتھ ہی چاچی کے ہاتھ بھی رک گئے۔ میں اتنا بچہ بھی نہیں تھا کہ سمجھ نہ پاتا کہ رضائی کے اندر کیا چل رہا تھا۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ چاچی آہستہ آہستہ کچھ زیادہ ہی مجھ پر مہربان ہونے لگے تھے۔ جیسے اسکول سے آتا تو چاچی میرے سامنے جان بوجھ کر جھک کر کام کرتی، جس سے نہ چاہتے ہوئے بھی میرا ذہن چاچی کی طرف جانے لگا۔ میری ہمت اب جواب دے چکی تھی۔ اس دن اسکول سے گھر آیا تو چاچی شاید نہا رہی تھی۔ واش روم کے اندر سے پانی گرنے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ اتنے میں چاچی کی آواز آئی کہ کون؟ میں نے کہا کہ بیٹھو، میں نہا کر نکلتی ہوں۔ پھر کہا کھانا دیتی ہوں۔ میں اچھا اور سین میں بیٹھ گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد چاچی نے آواز دی کہ ثاقب ٹاول پکڑانا۔ چچی نے ہلکا سا دروازہ کھولا اور ٹاول پکڑاتے ہوئے اپنا دیدار کرواتے ہوئے مسکرانے لگی۔ پہلی بار میں نے اپنی سگی چاچی کو بنا دیکھ کر خوش ہو بیٹھا۔ صحیح ہمت جواب دے گئی تھی۔ رات ہوئی تو میں روز کی طرح منہ دوسری طرف کر کے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ایسا لگا جیسے کہ ہاتھ میرے نے فٹافٹ سے آنکھیں کھول کر رضائی کے اندر دیکھا تو جان نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر بیٹھتا، چچی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور بولی، بس 10 منٹ لیٹے رہو، اس کے بعد تمہیں ایسا مزہ دوں گی کہ یاد رکھو گے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ چاچی کا کافی تجربہ کار خاتون ثابت ہوئی تھی، جو ساتھ ساتھ چچی طرح گائیڈ بھی کرتی تھی، اور میری عمر 17 برس تھی اور میں ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ ہم 5 بہن بھائی تھے۔ میرے والد کا اپنا کپڑوں کا کاروبار تھا، جس کی آمدن سے ہمارا گزر بسر بہت اچھے سے ہو رہا تھا۔ میرے صرف 2 ہی بھائی تھے۔ چچا کی نسبت ابا کا کاروبار چھوٹا تھا اور بچے بھی زیادہ تھے، مگر ابا نے پھر بھی ہمیں بہت اچھا کھلایا پلایا تھا اور اچھے اداروں میں پڑھائی بھی کروا رہے تھے۔ جبکہ چچا کا صرف ایک اکلوتا بیٹا تھا۔ چچا کی وفات کچھ ہی عرصہ پہلے ہو چکی تھی اور چچی نے اپنے بیٹے کو بہت محبت سے پالا تھا۔ باپ کی کمی تو اولاد کو رہتی ہے، مگر چچی نے کوشش کی تھی کہ میرا کزن باپ کی کمی کو زیادہ برے کزن کے منہ سے کوئی بھی فرمائش سنتی تو ضرور پوری کرتے تھے۔ مگر ہماری زندگی الگ تھی۔ ہمارا کھانا پینا اور پہننا اور اٹھنا بیٹھنا، لیکن تعلیمی اخراجات اور گھر کا دوسرے اخراجات میں ابا کی کمائی کا ایک بڑا حصہ لگ جاتا تھا، اور کچھ وہ پیسے بچا بھی رہے تھے تاکہ بچوں کی شادیاں کے وقت انہیں اداروں کے چکر میں نہ پڑے۔ اس لیے ہم بہن بھائیوں نے اپنی خواہشات کا دائرہ کچھ محدود حد تک رکھا تھا۔
ہمیشہ مگر ہمارے کزن کی الگ بات تھی. چچی کا تو بس ہی نہیں چلتا تھا پوری جائیداد اپنے بیٹے کے اوپر سے ایک ہی بار میں بڑھا دے. چچی اور میری امی میں بہت دوستانہ تعلق تھا اور اس میں زیادہ ہاتھ میری ماں کی خوش اخلاقی اور ہمدردی فطرت کا تھا. اور چاچی اپنی ذات میں محبت کرنے والی انسان تھی. ان کی ساری توجہ اور ساری نرمی محبت صرف اپنے بیٹے کے لیے خاص تھی، ورنہ ان سے بات کی جاتی تب وہ جواب دے دیتے. ہمارا اور چچی کا ہر پہلے ساتھ ہو کر رہتا تھا. اگر چچا کی وفات کے بعد چچی نے اپنے بیٹے کو لے کر ایک قدرے مہنگے اور اچھے علاقے میں جا بسی تھی، لیکن ہمارے تعلق ختم نہیں ہوئے تھے. ہم اکثر اوقات چچے کے گھر چلے جاتے درمیان میں، اور میرا کزن بھی اکثر بشیر ہمارے گھر چلاتا تھا. وہ بہت مؤدب اور سلجھا ہوا لڑکا تھا جس نے اپنے ماں باپ کی وفات کے بعد ابا کو ہی اپنا آپ سمجھ لیا تھا اور اپنا ہر مسئلہ ابا سے پوچھتا اور بتاتا تھا. ہماری ماں کو بھی وہاں ماں کا درجہ دیتا تھا اور ہم بہن بھائیوں سے بھی اس کا وہی بہن بھائیوں والا رشتہ تھا. قیامت ہم پر تب ٹوٹی جب ایک روز اچانک ہی صبح صبح اس کزن کے مر جانے کی اطلاع ملی. ہم سب کو دلی صدمہ پہنچا تھا اور سب کے سب دنگ روکنے پر مجبور ہو گئے تھے، کیونکہ وہ ایک روز پہلے ہم سب سے مل کر گیا تھا اور بالکل ٹھیک ٹھاک تھا اور ہنستا بولتا ہوا تھا. پھر صبح صبح ایسا کیا ہوا تھا؟ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ ہم جب بھی کسی کا موت کا سنتے ہیں تو وجہ تلاش کرتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ فلاں بندہ اگر مرا ہے تو ضرور کوئی وجہ ہوگی، حالانکہ موت کے لیے وجہ کا ہونا نہ ضروری نہیں ہوتا. ہم نے اپنی کزن کی موت پر حق سے روتے دھوتے چچی کے گھر پہنچ گئے. سامنے ہمارا کزن نیند سو رہا تھا اور یہ منظر ہمارے لیے اتنا اذیت ناک تھا کہ دل پھٹنے والے ہو رہے تھے. ایسا پہلی بار ہوا تھا جب ہم وہاں پہنچے تھے اور ہمارا کزن دروازے سے ہمیں لینے نہیں آیا تھا بلکہ ہمیں اس تک جانا پڑا تھا. پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تھینکس فار واچنگ.